روشن اور منور نظر آ رہی ہے۔ اسی مقدس سرزمین کو ایک زمانے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور ان کی اولاد امجاد میں سے ایک عظیم الشان بلند پایا بزرگ حضرت قاضی دانیال قطری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مسکن بنایا تھا۔ حضرت قاضی دانیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں اور ان کے خاندان میں علم و فن، تصوف و شریعت، اخلاق و کردار، روحانیت اور بلند نگاہی کا، خلوص و للہیت کا ایک ایسا سلسلۃ الذہب شروع ہوا کہ تب سے لے کر آج تک یہ علمی خاندان، یہ عثمانی خاندان پوری ملت اسلامیہ کی قیادت کر رہا ہے۔ حضرات، مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میرے پاس اس خوشی کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ آج حضرت عثمان غنی کے خاندان کے وہی چشم و چراغ اور حضرت ان کے صاحبزادہ گرامی حضرت علامہ شیخ اسید الحق قاسم القادری ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت علامہ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ آپ نے بنیادی تعلیم و تربیت اپنے ہی مدرسے عالیہ قادریہ بدایوں میں حاصل کی، پھر اس کے بعد ہندوستان کے ایک عظیم محقق جناب مولانا علامہ خواجہ مظفر حسین کے بعد آپ نے اعلیٰ تحقیق کی، پھر جامعہ ازہر میں جا کر آپ نے 5 سالہ قیام کے دوران تخصص فی علوم تفسیر القرآن، یعنی علوم تفسیر قرآن کے اندر آپ نے ایکسپرٹیز حاصل کی 5 سالہ دوران قیام کے دوران، اور وہیں آپ نے جامعہ ازہر جو پوری دنیا بلکہ عالم اسلام کی سب سے عظیم یونیورسٹی ہے، وہاں آپ نے دارالافتاء المصریہ میں افتاء کا بھی کورس کیا ہے، یعنی ایکسپرٹیز ان اسلامک جورسپروڈنس۔ حضرات، یہ تمام اوصاف، یہ تمام خصوصیات اور اوصاف ایک طرف، حضرت کی شخصیت کے جتنے بھی پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں میں جس پہلو نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ ہے زبردست علمی گہرائی اور گہرائی کے باوجود حضرت کی عاجزی، انکساری اور خلوص و للہیت۔ حضرات، آج جبکہ پوری دنیا کی خانقاہوں میں ایک عجیب قسم کا ماحول ہے، ایک عجیب ہی حال ہے، علمی، روحانی، فکری اعتبار سے زوال اور انحطاط کا ہر جگہ دورہ چل رہا ہے پوری خانقاہوں میں، اکثر خانقاہوں میں، ایسے دور میں اس خانقاہی فرزند کی علمی سوچ، بلند نگاہی، اعلیٰ بصیرت، ہائی ویژن، خلوص، للہیت اور اخلاص و کردار تمام خانقاہوں کے فرزندوں کے لیے قابل رشک اور قابل تقلید ہے۔ حضرات، میں نے اب تک جو یہ باتیں کہی ہیں دراصل یہ میرے دل کی باتیں تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ زمین و آسمان کی قلابیں ملا کر کے میں کسی کو بلانا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ جو بھی میں نے کچھ کہا ہے حضرت کو بہت ہی ناپسند گزری ہوں گی ان کی طبیعت کے مطابق، لیکن یہ اخلاص و کردار سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں۔ اگر آپ حضرات اس کا ثبوت چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، مجھے اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ ابھی حضرت کے پاس ایک کال آئی، ان کے بہنوئی نام ان کے بہنوئی ظفر الحق صاحب جو ابھی نوئیڈا میں ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اور حضرت اسی وجہ سے پرسوں ہی دہلی میں تشریف لے آئے تھے، وہاں ایڈمٹ تھے اور ابھی وہ زندگی کے آخری سٹیج پر ہیں۔ ابھی ان کے پاس کال آئی ہے، ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ فیملی آئے، اور حضرت خود وہاں چونکہ ان کو کیئر ٹیکر تھے، دیکھ رہے تھے، تو کال ہی آئی تھی۔ حضرت نے مجھ سے کہا کہ میرے سامنے 2 سچویشن ہیں، یا تو میں اپنے بہنوئی کی بارگاہ میں کے پاس جاؤں، آیا وہ آخری سٹیج پر ہیں، یا پھر میں تقریر کروں۔ تو میرے دوستو، آج اسی عالمانہ تبلیغی سوچ، عالمانہ وقار اور اسی اخلاص و للہیت کی ضرورت ہے۔ میں حضرت علامہ شیخ اسید الحق قاسم القادری کو دعوت سخن دوں گا اس شعر کے ساتھ کہ بڑی کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ آپ کے سامنے علامہ شیخ محقق صمدانی عالم ربانی اسید الحق قاسم القادری۔ حضرات، تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ دل سے دعا کریں حضرت کے بہنوئی جو ابھی زندگی کے آخری سٹیج پر ہیں، جن کی وجہ سے وہ نوئیڈا پہ آئے تھے، ان کی مغفرت کے لیے دل سے دعا کریں۔ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام على السید البشیر النذیر وعلى آلہ واصحابہ وعلى وارث حالہ الذین بهم الاقتداء جدیر وبعد فقد قال تبارک وتعالى في محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آدمیت کو نئے طرز پہ ڈھالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں، نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا مولانا محمد قدر حسنہ وجمالہ جاہہ وجلالہ جودہ ونوالہ برہ وکمالہ وعلی آلہ ووارث حالہ۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، ثناخان مصطفیٰ، معزز سامعین و حاضرین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی یاد منانے کے لیے اس نورانی اجلاس میں حاضر ہیں۔ کچھ دیر کے لیے سکون و اطمینان کا ماحول بنائیے تو میں کچھ عرض کروں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا ابھی مولانا غلام رسول صاحب نے کہ میرے بہنوئی ہیں اور میرے وہ کزن بھی ہیں، پھوپھیزاد بھائی ہیں میرے، تو وہ یہاں گڑگاؤں میں ایڈمٹ ہیں میڈی سٹی کے اندر۔ پچھلے 8-10 دن سے آئی سی یو میں ایڈمٹ تھے، وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ تو ابھی میرے بھائی کا فون آیا کہ وہ بالکل آخری سٹیج پر ہیں اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی فیملی کو لوگ بلا لیجیے آپ۔ بڑا ذہنی انتشار کا شکار ہوں، بس سعادت کے لیے کچھ دیر کچھ باتیں عرض کر کے رخصت چاہوں گا، اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو حاضر ہو کر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ بہت اچھی گفتگو حضرت مولانا اشرف الکوثر صاحب قبلہ نے فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں انہوں نے جو تقابل کیا دنیا کے دوسرے قائدین کی زندگی سے، اس میں ایک بڑے پتے کی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ جن باقی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس لیے ماڈل آف پرفیکشن بننے کے لائق نظر نہیں آتے کہ ان کو دنیا معبود کی حیثیت سے جانتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو لوگ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، باقی جو قائدین ہیں وہ کسی نہ کسی حیثیت سے اوتار یا دیوتا کہلاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ذات کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں۔ بس اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں تو مدرسے میں پڑھانے والا ایک معمولی مدرس اور ٹیچر ہوں۔ میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک بات سمجھ میں نہ آئے سامعین کے یا ہمارے طلباء کے، میں آگے نہیں بڑھتا۔ تو بات سمجھتے چلیں، ذہنوں میں اترے، دل میں بیٹھے اور پھر آگے بات بڑھے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے رسول آپ پر اللہ کا بڑا عظیم فضل ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی آپ کے یا نہیں آئی؟ آ گئی نا؟ تو ذرا بولیے کہ بات سمجھ میں آئی۔ بھئی اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے۔ اس میں ایک بات غور کرنے کی ہے اور میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر حضور علیہ السلام کی جتنی بھی خوبیاں آئی ہوئی ہیں یا احادیث کریمہ کے اندر حضور علیہ السلام کے جتنے بھی مرتبوں کو ظاہر کیا گیا ہے، جو بھی صفات بیان کی گئی ہیں، جو بھی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، وہ تمام خوبیاں، وہ تمام صفات، وہ تمام مرتبے آپ ایک طرف رکھیں اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو لفظوں میں حضور کے مرتبے کا اظہار کیا ہے اس کو ایک طرف رکھیں تو وہ تمام صفات ایک طرف نظر آئیں گی اور اس آیت کریمہ میں حضور کے جس مرتبے کا اظہار ہے وہ ایک طرف نظر آئے گا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوا کہ صرف اتنی سی بات کہ اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے، صرف اتنی سی بات اور صرف یہ خوبی حضور کی تمام صفات کے مقابلے میں الگ نظر آئے؟